پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آذربائیجان کا آرمینیا پر ایک بار پھر سے پوری شدت سے حملہ، بڑے علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ آرمینیا نے بھی جواب دینے کا فیصلہ کر لیا، فرانس کی ثالثی ٹھکرا دی، جس کے بعد آذربائیجان اور آرمینیا میں بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ پاکستان، روس اور ترکی کا اہم کردار۔ کیا پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے؟ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم انہی سنجیدہ موضوعات کی گہرائی ناپنے کی جسارت کریں گے۔ اس سے قبل کے خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر ثقیل گفتگو کی جائے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ پورے شد و مد کے ساتھ جاری ہے۔ اس دوران روس، فرانس اور امریکہ کی جانب سے کی گئی جنگ بندی کی اپیل کام نہیں آئی۔ روس، فرانس اور امریکہ منسک نامی گروپ کا حصہ ہیں جو 1990 کی دہائی کے اوائل میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع کو حل کرنے کی غرض سے قائم کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ گروپ سب سے زیادہ متحرک نظر آتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ہم آرمینیا اور آذربائیجان کے لیڈروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پیشگی شرائط کے بغیر اور نیک نیتی سے اس تنازع پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا عہد کریں۔ یاد رہے کہ روس آرمینیا کے ساتھ ایک فوجی اتحاد کا حصہ ہے اور اس کا آرمینیا میں ایک فوجی اڈہ بھی ہے، تاہم اس کے آذربائیجان کی حکومت کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روز قبل روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ سے جنگ بندی کے تعلق سے گفتگو کی، لیکن دونوں ہی ممالک نے جنگ بندی سے واضح طور پر انکار کر دیا ہے۔ دوستو، دوسری جانب آذربائیجان کے دوست ملک ترکی نے بھی جنگ بندی کی کوششوں سے تعلق اعتراض ظاہر کیا ہے، کیونکہ اس کے مطابق آرمینیا نے آذربائیجان کے علاقوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی اسی وقت ممکن ہے جب آرمینیا آذربائیجان کی سرزمین پر سے قبضہ ہٹا لے۔ ترک صدر مزید کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ امریکہ، روس اور فرانس نے 30 سال سے اس سنگین مسئلے کو نظر انداز کر رکھا ہے، ان کی جانب سے جنگ بندی کی کوششیں کرنا بے معنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ شروع ہوتے ہی ترکی نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس جنگ میں آذربائیجان کی پوری حمایت کرے گا، جبکہ آرمینیا یہ الزام بھی عائد کر چکا ہے کہ ترکی اس لڑائی میں آذربائیجان کو جنگجو اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے نگورنو کاراباخ کی، تو یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ آرمینیا ایک فوجی توپ خانے سے آذربائیجان کے ٹھکانوں کی جانب گولہ باری کر رہا ہے، جبکہ آذربائیجان کی مسلح افواج نے متنازع پہاڑی علاقے نگورنو کاراباخ کو واگزار کروانے کے لیے لڑائی میں پیش قدمی کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آرمینیا نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ کاراباخ میں آرمینیائی نسل کو آذربائیجان کے حملوں سے بچانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گا۔ دونوں ملکوں نے فرانس کی بحران کے حل کے لیے مصالحت کی پیشکش کو نظر انداز کر دیا ہے اور ان کی فورسز نے ہفتے کو مسلسل 7ویں دن ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر گولہ باری جاری رکھی۔ نگورنو کاراباخ میں گزشتہ اتوار سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری لڑائی میں اب تک 230 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ طرفین نے ایک دوسرے کے سینکڑوں ٹینکوں کو تباہ کرنے کے دعوے کیے۔ آذری فوج نے لڑائی میں کاراباخ کے بعض علاقوں پر قبضے کی اطلاع بھی دی ہے۔ دوستو، آذربائیجان کی جیت کے حوالے سے آذری حکومت وقفے سے اہم اعلانات بھی کر رہی ہے۔ گزشتہ روز آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کاراباخ میں ایک گاؤں پر قبضے پر فوجی کمانڈرز کو مبارکباد دی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ آذری فوج نے مدغیز میں آذربائیجان کا جھنڈا لہرا دیا ہے، مدغیز اب ہمارا ہے۔ دوسری جانب آرمینیا کی وزارت دفاع کے ایک عہدیدار آسٹرن ہیوژن سیہان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بالفاظ دیگر الہام علیوف کے دعوے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی جنگ کے دوران میں اس طرح کی تبدیلیاں فطری ہیں۔ ہم ایک پوزیشن لیتے ہیں اور پھر 1 گھنٹے میں ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی نہیں، اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے گزشتہ روز آرمینیائی وزیراعظم نکول پشینیان نے ایک نشری خطاب میں اپنے ہم وطنوں سے کہا کہ تمام محاذوں پر شدید لڑائی ہو رہی ہے
اب تک ہمارا بہت سا جانی نقصان ہو چکا ہے، فوج اور شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، فوجی آلات کی بڑی تعداد استعمال کے قابل نہیں رہی اور دشمن ہم پر بھاری ہو رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آرمینیا کی مسلح افواج نگورنو کاراباخ کی فورسز کے شانہ بشانہ آذربائیجان کی افواج کے خلاف محاذ اول پر نہیں لڑ رہی، لیکن پشینیان نے اس تنازع کو قومی جدوجہد قرار دیا اور اس کا 20ویں صدی کے اوائل میں سلطنت عثمانیہ کی فوج کے خلاف آرمینیا کی جنگ سے موازنہ کیا۔ آرمینیائی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ آرمینیا نگورنو کاراباخ کی سیکیورٹی کا ضامن ہے، وہ آذربائیجان کی مسلح افواج کی چیرہ دستیوں کو روکنے کے لیے تمام ضروری وسائل بروئے کار لائے گا اور اقدامات کرے گا۔ اس تنازع کے حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر غیر ملکی جنگجوؤں کو جنگ میں جھونکنے کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ ترکی اس لڑائی میں آذربائیجان کی کھل کر حمایت کر رہا ہے اور ترکی پر باکو میں شام سے جنگجوؤں کو بھیجنے کا الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے۔ ان میں متعدد جنگجوؤں کے مارے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ معزز دوستو، دوسری جانب روس پر آرمینیا کی فوجی معاونت کا الزام عائد کیا گیا۔ روس کا آرمینیا میں ایک فوجی اڈہ بھی قائم ہے، تاہم ترکی اور روس دونوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ روس ماضی میں ان دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت کار کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس بار بھی روس کی جانب سے ایسا کرنے کی کوشش کی گئی، مگر حیران کن طور پر آرمینیا نے ہی روسی ثالثی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آرمینیا نے روس کی ثالثی میں امن مذاکرات سے انکار کیا اور آرمینیا نگورنو کاراباخ کی خود مختاری سرکاری طور پر تسلیم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق آرمینیا کے وزیراعظم نکول پشینیان نے روسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس کی نگرانی میں باکو حکومت کے ساتھ بات چیت کا خیال قبل از وقت ہے۔ شدید لڑائی کے جاری رہتے ہوئے آرمینیا، آذربائیجان اور روس کے درمیان مذاکرات کی باتیں نامناسب ہیں۔ مذاکرات کے لیے فضا اور حالات دونوں موزوں ہونے چاہیے۔ دوسری جانب آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین جاری جنگ پر عالمی سلامتی کونسل نے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ان جھڑپوں کے سبب آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان بھرپور جنگ بھڑکنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے قبل آرمینیا اور آذربائیجان نے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے تھے، جبکہ دونوں ممالک نے اپنے درمیان امن بات چیت کے انعقاد کے حوالے سے دباؤ کو مسترد کر دیا ہے۔ اس وقت ترکی اور پاکستان آذربائیجان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ پاکستانی افواج اور ترک طیاروں کی بدولت ہی آذربائیجان نے آرمینیا کو شکست دی ہے۔ زمینی حقائق یہ بھی کہتے ہیں کہ آذربائیجان ترکی کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ترکی اپنی ضرورت کی توانائی کا ایک بڑا حصہ آذربائیجان سے درآمد کرتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں چاہے اس تنازع میں یا کمی، سیاسی حالات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آذربائیجان کے لیے ترکی کی حمایت جاری رہے گی، جو کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔